الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان اللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان اللہ. ورفعنا لك ذكرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. معزز محترم حضرات علماء کرام، سامعین گرامی قدر، قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں،
اس خوبصورت کانفرنس کا عنوان ہے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے انگنت عنوانات ہیں. ان میں ایک عنوان ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. میں اسی پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سمع خراشی کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق کے ساتھ. وقت کی قلت ہے. بلا تمہید دنیا میں ایک اصول کار فرما ہے. کوئی کسی سے مانگتا ہے، جس سے مانگتا ہے وہ مانگنے کے بعد اس کو دے دیتا ہے. چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے، مانگنے کے بعد چھوٹا بڑا اس چھوٹے کو وہ مانگی ہوئی چیز تو سا نہیں دے دیتے، وہ دے دیتا ہے. شاگرد استاد سے مانگتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو دے دیتا ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے مانگتا ہے، وہ دے دیتا ہے. بیٹا اپنے باپ سے مانگتا ہے، باپ اس کو دے دیتا ہے. پیر اپنے مریدوں سے مانگتا ہے، مرید دے دیتے مرید دے دیتے. بات الٹی ہوئی. آپ میرے خیال میں وہ حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، یہ کون سی بات ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. پیر اپنے مریدوں سے مانگتا ہے. جاؤ دنیا میں تجربہ کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو. جب بھی دیکھو نا اس کا ہاتھ ادھر، مریدوں کا ہاتھ. اسی طرح کا کوئی مرید تھا کسی حضرت کا، آپ بھی کسی کے مرید ہوں گے تو آپ کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کسی مسجد میں گیا مرید، اس نے کہیں جمعہ پڑھا اور جمعے پہ خطیب صاحب نے جمعے کے واعظ میں یہ بات بتائی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
خیر من ید السفلی. اب اس نے جو یہ بات سنی اور ارشاد ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنے حضرت کے پاس گیا. مرشد پاک، میں نے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا ہے. 40 سال سے میں آپ کا مرید ہوں. میں نے ان 40 سالوں میں جب بھی دیکھا آپ کا ہاتھ نیچے مریدوں کا اوپر ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. حضرت ایک تو کو الٹی گنگا ہے. انہوں نے کہا فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب بھی تم کبھی کوئی نذرانہ، کوئی شیرینی لے کر آؤ نا، ایسے کیا کرو، تم نیچے سے پکڑا دیا کرو، میں اوپر سے پکڑ لیا کروں. پیر مریدوں سے، یار ٹیکسلا پڑھ لکھے لوگوں کا شہر ہے، تم تو بہت پیچھے رہ گئے. پیر مریدوں سے، بولو بولو، پیر مریدوں سے مانگتا ہے، مرید پیر کو. یہ جھلی قوم ہے، نادان قوم ہے، احمق قوم ہے، جو کہتی ہے وہ دیتے ہیں، ان کے دروازے پہ ہم جاتے وہ دیتے ہیں. یقین کر اس کی پوری زندگی کو دیکھو، وہ مریدوں سے مانگتا ہے، مرید اس کو دے دیتے ہیں. اللہ کے سچے نبی اللہ سے مانگتے، رب ذوالجلال مانگنے کے بعد ان کو عطا فرما دیتے. اور میرے ٹیکسلا کے مسلمان بھائیوں، اس کائنات میں ایک ہستی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ، پڑھا کرو صلی اللہ. اللہ تعالیٰ میرے نبی کا یہ مقام ہے اللہ کے ہاں کہ میرا رب میرے نبی کو بن مانگے عطا کر دے. مثال اللہ کے قرآن سے، سبحان اللہ، قرآن مجید سے مثال دینے لگا ہوں. ایک اللہ کے پیغمبر ہے، وہ مدین میں ہے، 10 سال مدین میں گزارتے ہیں. 10 سالوں کے بعد واپس پلٹتے ہیں. ان کا اپنا جو شہر ہے وہ مصر ہے. سمجھ گئے ہو کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس پلٹتے ہیں. آتے آتے سیدھی جانب طور ہے، آپ ادھر ہیں. جاتے جاتے اپنے شہر کا رستہ بھولتے ہیں. اپنے کون ایک تم مفتیوں سے فتویٰ پوچھ لو، مفتی تو آپ ہیں نا، پوچھ لو فتویٰ مجھے دے دو. جو بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا ہے. بڑا پلے جو آنکھیں لیتے ہیں، اور یہ تو عقیدے کی بات ہے، ذرا جوش سے کہنا چاہیے. جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو نہیں بھولتا وہ صرف میرا رب ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. خود نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھاتے ہوئے 4 کی بجائے 2 پڑھا دی. باہر نکلے، وہ کھجور کے تنے کے ساتھ یوں کھڑے ہوئے، اور وہ جو منافقین کا طبقہ تھا وہ باہر نکل رہا ہے. مزے بن گئے ہیں، 4 کی 2 ہو گئی ہیں، مزے ہو گئے ہیں. وہ لمبے ہاتھوں والا آیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کب ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا۔ اس نے کہا کچھ تو ہوا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا افل کون ابو بکر و عمر ہیں؟ جی دونوں ڈر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا روب اتنا ہے کہ صدیق و عمر بھی بات نہیں کر سکتے رضی اللہ تعالی۔ آپ نے پوچھا اسادہ کا ضرورت ہے؟ سچ کہہ رہا ہے؟ نام یا رسول اللہ، کہتا تو سچ ہی ہے۔ رستہ جاتے ہوئے بھول گئے، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، ادھر جو دیکھا آگ نظر آئی۔ اب گھر والے ساتھ ہیں، اہلیہ ساتھ ہے، ریوڑ ساتھ ہے، فرمانے لگے فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، گھر والوں سے کہنے لگے ادھر ٹھہرو، میرے پیچھے نہیں آنا، انی آنست نارا، اے ابصرت نارا، میں آگ دیکھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں جاتا ہوں وہاں پر، وہاں جو جاؤں گا آخر آگ جو جل رہی ہے، جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے ضرور کوئی جلانے والا تو ہوگا نا، میں وہاں پہ جاتا ہوں، وہاں جا کے کیا کروں گا، میں وہاں سے بے قابا سی او اجد علی النار ہدا، وہاں پہ ایک تو چنگاری لے آؤں گا، انگارہ لے آؤں گا۔ آگے قصص کے اندر فرمایا لعلکم تسقلون، تاکہ ہم آگ جلائیں گے، سردی ہے ذرا تپش حاصل کر لیں گے، سیک لیں گے آگ کو، او اجد علی النار ہدا، یا وہاں پر جو آگ جو جل رہی ہے کوئی نہ کوئی ہدا اصل میں لفظ ہونا چاہیے تھا ہادن۔ مولانا فتح موسیٰ بیٹھے ہیں، باقی علماء بیٹھے ہیں، یہ ہادن کی جگہ پہ ہدن کا تذکرہ قرآن پاک نے فرمایا مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، مبالغے کے لیے فرمایا او اجد علی النار ہدا، کوئی تو رہنما وہاں پہ ہوگا، رہنمائی کرنے والا ہوگا، میں اس سے مصر کا رستہ پوچھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر والوں کو ٹھہرایا، ادھر چلے گئے۔ اب جب ادھر پہنچے اللہ کا کرنا ایسے ہوا جہاں پہ وہ آگ جل رہی تھی، آگ قریب جاتے ہیں، آگ پیچھے چلی جاتی ہے، آگ پیچھے ہٹتے ہیں، آگ آگے آ جاتی ہے، آگ تو تھی نہیں۔ تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، ناراض نہ ہونا علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے اس ماضی کے دور میں اگر کسی کو علامہ سمجھتا ہوں تو وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کو سمجھتا ہوں۔ ہوں تو جڑی کھڑی علامے فہامے تے نال ڈرامے، ناراض نہ ہوا ہے بچ کئی ہوتے جیالے قسم دے لوگ، اے میں پہلے ہاتھ پہ جڑے نا۔ ایک اور بات نہیں کرتا چلا جاؤں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے۔ اب کیا ہوتا ہے مقال قسم کے میرے جیسے لوگ ہیں، نام لکھا ہوتا ہے شیخ القرآن، اور ٹیکس لا کے مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مجھے اپنے ایمان سے بتانا، اگر کوئی بندہ بھی آپ کے سامنے صرف یہ کہہ دے شیخ القرآن نے یہ کہا تھا، آپ کے ذہن میں کیا جائے گا؟ شیخ القرآن سے مراد کون ہے؟ غلام اللہ خان، مولانا، ذرا زور سے کہہ دو، غلام اللہ، مولانا غلام اللہ خان
رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعۃ شاملۃ غافرۃ سابقہ، اللہ کی کروڑ ہر رحمتیں ہوں، آمین تو کہہ دو۔ آمین۔ آج جو ہے نا، آج یہ لقب پنجابی میں کہتے ہیں ہر جڑی کھڑی نال لکھا پیا۔ اے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا کے لیے، یہ لقب ججتا تھا تو غلام اللہ خان کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لہذا آپ آج کے بعد اجتناب کرو گے نا، اور کسی مولوی کو نہیں کہو گے شیخ القرآن، یہ شیخ القرآن غلام اللہ خان ہی تھا، اور مائیں ایسے بچے جنتی ہیں خال خال۔ او اجد من النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني اللہ۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، اب ہر سمت سے آواز آ رہی ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، ہر جہت سے آواز آ رہی ہے۔ کیوں ہر جہت سے کیوں ہے؟ اس لیے مسلمانوں، یہ آواز میرے پروردگار کی ہے، اور میرا رب جہتوں سے پاک ہے، سمتوں سے پاک ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز کو سنتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، بغیر واسطہ جبریل کے کلام ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ ایک مقدس وادی یعنی طُوَیٰ کی وادی میں کھڑے ہو، لہذا اپنے جوتے مبارک اتار دو، اور جوتے مبارک اتر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے تجھے میں نے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، فَس میں نہیں ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سن جو میں وحی کرنے لگا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، سبحان اللہ۔ اور کسی کی آواز نہیں، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی ہستی قابل عبادت نہیں ہے، لا الہ، کوئی ہستی قابل عبادت نہیں ہے، نہیں ہے، نہ پیر نہ پیغمبر نہ ولی نہ غوث نہ مصطفی نہ ابدال نہ اوتار نہ جیت نہ جیت نہ زندہ نہ مردہ، نہ زندہ نہ مردہ۔ تسی جیتے پہ ہو جی، کہ موئے پہ ہو؟ جیندے پہ ہیں۔ جیندے تو جیندے پہ بولیں دے۔ اللہ اکبر، اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ باتیں ہوئی، اللہ پاک نے وحی بھیجی، اور پہلی وحی اللہ کے نبی کے پاس آئی، لا الہ، ذرا زور سے پڑھ لو، اور صوفیو ذرا زور سے پڑھ لو، لا الہ لا الہ الا اللہ۔ یہ وحی آئی ہے،
یہی نبیوں کی دعوت ہے، یہی نبیوں کا پیغام ہے، یہی نبیوں کی ساری زندگی کا مشن ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی طرف سے وہی آئی، نبوت مل گئی ہے۔ اب پروردگار عالم نے فرمایا میرا کلیم پیغمبر ذرا دیکھنا میری کتنی نعمتیں تیرے اوپر ہوئی ہیں، میں نے کتنے انعام کر دیے ہیں۔ اور تو مصر میں وہ قبطی کو مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، پھر تو یہاں سے نکلا، پھر تو مدین میں گیا، ٹھکانہ دے دیا، اب ادھر آ رہا ہے، میں رہنمائی کر رہا ہوں، اب تو نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجا دیا ہے۔ اب ایسے کرنا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، طغى وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے، وہ بغاوت پہ اتر آیا ہے، وہ باغی بن گیا ہے۔ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، زمین پہ اگنے والی چیزیں میری ہیں، یہ باغات کو پانی میں بارشیں لگا کے لگا رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں میں نے دے رکھی ہیں، وہ ظالم کھاتا بھی میرا ہے، میرے زمین کے فرش کے اوپر رہتا ہے، میری آسمان کی چھت کے نیچے رہتا ہے، لیکن دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، دعویٰ کر رہا ہے۔ جائیے اس کے پاس، انہو طغى وہ حد سے تجاوز کر گیا، وہ بغا باغی بن گیا، وہ سرکش بن گیا ہے۔ جاؤ ذرا میرے پیغمبر، اس کو جا کر یہ بات سنانی ہے جو میں نے وحی کی ہے تیری طرف کہ تو رب نہیں ہے، رب کون ہے؟ اللہ، مزے سے اللہ کا نام لینا، اللہ کا رب کون ہے؟ اللہ کرنے والا، روزیاں دینے والا، پروان چڑھانے والا، حد کمال تک پہنچانے والا، اب وہ ہے تو نہیں ہے، یہ پیغام اس کو دینا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے پالن ہارا مجھے جانے پر اعتراض نہیں ہے، میں تبلیغ کرنے کے لیے بالکل جانا چاہتا ہوں، اور اس کی طرف جانے سے پہلے میری تیرے دربار میں درخواست ہے، میری عرض ہے۔ اپنی معروضات پیش کرنے لگے ہیں، ذرا ذہن کو دوڑاؤ، ذرا پیچھے چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ کا نبی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ اب جانا ہے ادھر، لیکن کیا عرض کرتے ہیں میرے پالن ہارا، رب شرح لی صدری، سبحان اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری فاشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ میری درخواست ہے، میں مانگت ہوں تیرے دروازے کا، سوالی ہوں تیرے دروازے کا، سوال کرنے لگا ہوں مولا، میں چاہتا ہوں رب شرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے۔ کیوں کہہ رہے ہیں رب شرح لی صدری؟ علماء بیٹھے ہوئے، میں تو طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں۔ ایک استاد ہوتا ہے، استاد یا مبلغ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج طبعی طور پہ جلالی ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے۔ غصے والا جو بندہ ہے نا، اس کے سامنے اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے اعتراض کر دے نا کسی بات پر، تو اس کا سینہ منقبض ہو جاتا ہے، وہ آگے گفتگو صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا، انقباض پیدا ہو جاتا ہے، عام زبانیں قبض پیدا ہو جاتی ہے بولنے میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جانا ہے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، فرعون کے پاس جانا ہے۔ وہ تو ہے ہی ایسا، اور سورۃ شعراء میں پہلا رکوع پڑھو نا، بار بار اچھا تیرا رب کو
وہ کیسی کیسی باتیں آگے سے کر رہا ہے، حضرت کیا کہتے وہ کیا کہتا ہے، حضرت کیا کہتے وہ کیا کہتا ہے. فرمان اللہ اعتراض کر دے، میں تبلیغ کرنے جاؤں، اس کو جوش آ جائے، غضبناک ہو جائے، آگے سے باز کرے، اس صورت میں کہیں میرا سینہ منقبض نہ ہو جائے، اس لیے دعا کر رہا ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے پالنہارا یسر لی امری. یہ تبلیغ توحید کا کام بڑا مشکل ہے. تبلیغ وہ توحید دا نام تا لے لو، تبلیغ توحید، تبلیغ توحید، اونچا اونچا تبلیغ توحید کا کام بڑا مشکل ہے، اور میرے پالنہارا مشکلوں کو آسان کرنے والا تو ہے، میرے سوا کوئی نہیں ہے. وَيَسِّرْ لِي امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اس عقدے کو کھول دے. وہ ظالم کہا کرتا تھا اس کے پاس جا رہے ہو ولا یکاد یبین، یہ تو اپنا ما فی الضمیر بھی صحیح معنوں میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پالنہارا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں. میرے پالنہارا میری اور بھی درخواست ہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، بنا دے میری اہل میں سے وزیر. میرا وزیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. وہ وزر سے ہے نا، بوجھ اٹھانے والا. اے وزیر اعظم ہوتا ہے نا، وزیر اعظم صاحب وہ ہوتا ہے، اس کے پاس محکمے تو بے شمار، سب کا ذمہ دار تو وہ ہے نا، محکمے ہوتے ہیں. اب وہ اتنے محکموں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وہ کہتا ہے ایسے کرو، ہاں جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اتھی بیٹھے ہو کہ ڈر گئے ہو. علاقہ تکینہ ازو کیا کہتا ہے، یہ محکمہ تم سنبھالو، یہ محکمہ تم سب، اس محکمے والا بوجھ تم اٹھاؤ، اس والا تم اٹھاؤ، اس والا تم اٹھاؤ. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہاں وزیر ہوتا ہے محکمے کا بوجھ اٹھانے والا، ہمارے ہاں وزیر محکمے پر بوجھ بن جاتے ہیں. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے پالنہارا میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، میرا بوجھ اٹھاتا رہے. سبحان اللہ سبحان. ذرا اگلی سورت میں چلے جاؤ، سورت قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پالنہارا میں جاتا تو ہوں اس کے پاس، لیکن میں وہاں جا کے تو لا الہ الا سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، کوئی بندہ نہ ہو، آگے سب یہ بیٹھے ہو، کم از کم کوئی ایک تو میرے ساتھ ہونا جو میری تصدیق کرنے والا ہو، میرا مصدق بن جائے. یا عام فہم لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، بالکل عام لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دینا. وہ افصح منی لسانا، وہ افصح منی لسانا، وہ فصاحت میں مجھ سے ذرا بڑا ہوا ہے زبان کے اعتبار سے. میرے پالنہارا اس کو میرے ساتھ کر دے. معیہ رد ان یصدقنی، معیہ رد ان یصدقنی. ٹیکسرے والوں اس کا مفہومی معنی عرض کرنے لگا ہوں، مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں فرعون کے دربار میں تبلیغ توحید کے لیے جاتا ہوں، پر مجھے ادھر جانے کے لیے ایک صدیق دے دے. ایک صدیق دے دے. او میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے رب
وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، اللہ یہ میرے ساتھ مل جائے گا میری کمر مضبوط ہو جائے گی میری، وہ کہتے ہیں نا اگر برادر ندارت قوت بازو ندارت، یہ شیخ سعدی نے کہا ہے بازو نہ ہونا اور بھائی نہ ہونا بازو نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کا کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی اب تو بھائی کا دشمن ہے، الٹی گنگا بہنے لگے ہیں، بھائی کا دشمن بنا ہے، خیر دوست ہے اور بھائی کو دشمن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو بھی میرے کام میں تبلیغ توحید میں میرے ساتھ شریک کر دے، میرے ساتھ کر دے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا میرے بھائی کو، حالانکہ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں، اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، سبحان اللہ، میرے بھائی کو کیا بنا دے، اشرک فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح زیادہ کریں، تیرے تذکرے زیادہ کریں، انک کنت بنا بصیرا، میرے پالنہارا میری کیا کیا ضرورت ہے وہ تجھے پتا ہے، تو دیکھ رہا ہے نا مجھے میری کیا کیا ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ یہ کچھ تو نے مانگا ہے میں نے تجھے دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا ذرا، اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام مانگتا ہے میرا رب عطا کر دیتا ہے، وہ مانگتا ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور مسلمانوں جب نمبر آتا ہے عائشہ کے خامل کا، سبحان اللہ، جب نمبر آتا ہے حفصہ کے سرتاج کا، جب نمبر آتا ہے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کا، جب نمبر آتا ہے خطیب الانبیاء کا، جب نمبر آتا ہے خاتم الانبیاء کا، خاتم النبیین والمرسلین کا، جب نمبر آتا ہے سید الاولین والآخرین کا، نمبر آتا ہے سید کائنات کا، جب نمبر آتا ہے مسلمانوں نمبر آتا ہے رقیہ زینب رقیہ فاطمہ کے ابو کا، جب نمبر آتا ہے حسنین کریمین کے نانے کا، میرے پروردگار نے مانگنے کا انتظار نہیں کیا، حضرت موسیٰ مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری، یہاں پھر مانگے رب ذوالجلال فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، یعنی کھول دیا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتار دیا، اس بوجھ نے آپ کی کمر جھکا رکھی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے لاکا دا پخت والا علاقہ نہ دے، دا عربی والا علاقہ دے، پوئیشو حاجی صاحب پوئیشو، ہاں تھا لاکا عربی والا دے، پخت والا علاقہ نہ دے۔ علم نشرح، میں علماء سے معذرت کے ساتھ
صرف لوگوں کے دل میں ایک محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو مختصر معنی والے لوگ تفنن فی الکلام کے دل میں معنی والے لوگ. لیکن میں علماء سے معذرت کے ساتھ کہیں مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دیں. میں طالب علم ہوں نا، اس کے پہلے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا ذرا ذوق بنانے کے لیے، آپ لوگوں کے دل میں ذرا شوق دلانے کے لیے، محبت اجاگر کرنے کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ پیار کو اور زیادہ کرنے کے لیے، یہ تو مجھے یقین ہے نا ہر ایک بندہ میرے نبی سے پیار کرتا ہے. کیوں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اپنے پیار کون کرتا ہے؟ نہیں، ہر ایک میرے نبی سے پیار کرتا ہے. ہر ایک کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے. اسی محبت کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کے لیے، اس عنصر پیار کو تھوڑا اجاگر کرنے کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا. اور ایک لفظ آپ نے کہنا ہے، اور یہ نہ کوئی علمی بات ہے، نہ کوئی قرآن کا ترجمہ ہے، نہ میں صرف آپ میں تھوڑی سی توجہ پیدا کرنے کے لیے تفنن فی الکلام کے طور پہ کہنے لگا ہوں. آپ نے لفظ میرے ساتھ کہنا، انشاءاللہ مزہ بڑھائے گا. لیکن مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. آپ مسجد سے باہر نکلو گے نا، کہو گے یہ مولوی اور یہ مفتی صاحب اور یہ مولانا نور عبداللہ حسین صاحب، یہ لوگ تو نبی کو مانتے ہی نہیں. فتوے تو جڑو گے نا. چلو یار سنتے تو جاؤ، فیصلہ تم پہ چھوڑ دیں. علم نشرح، تم نے لفظ کہنا ہے کا، صرف کا. علم نشرح اللہ، سارے نہیں بولو گے تو پونا گھنٹہ ہو گیا نا، بس کر دو. تھکا ہارا ہوا بندہ ہوں. بالکل. علم نشرح اللہ، بولو بولو. علم نشرح اللہ صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا واللیل اذا سجا. ترجمہ نہیں کروں گا. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک کے ساتھ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب فرما رہے ہیں. بڑا خوبصورت طریقہ ہے، بڑا احسن طریقہ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے پیار کا طریقہ ہے. میرے پالنہارا میرا رب فرماتا ہے ہاں میں آسمانوں سے جب ان کو بلاتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں یہ بھی تیرے لیے کیا، یہ بھی تیرے لیے کیا، یہ بھی تیرے لیے کیا ہے. کیوں ایسے کہتا ہوں؟ اس لیے میں اوپر سے یوں کہتا ہوں، میرا نبی نیچے سے یوں کہتا ہے. میں آسمانوں سے، میں عرشوں سے اس کو مخاطب کرتا ہوں تو یوں زمین کے ساتھ مخاطب کرتا ہوں. اور یہ زمین پہ ہوتا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. میرا نبی جب زمین پہ میرے تذکرے کرنے لگتا ہے تو یہ بھی تو کہتا ہے نا سبحانک اللہم وبحمدک. کچھ آ رہا ہے؟ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک زور سے زمین پہ جب میرے تذکرے کرنے لگتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، یہ بھی تو کہتا ہے سبحانک
شریکوں سے پاک ہے، ان شریکوں سے پاک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات مختصہ میں، بے حمد کا حمد بھی تیرے لیے وتبارک اسمک کا۔ میرا نبی کہتا ہے میرے پالن حالا برکت والا نام بھی تیرا۔ بڑا مولانا حسین علی کی اصطلاح میں کہ نام سنا ہے مولانا حسین علی کا جی جی رحمۃ اللہ علیہ، آسان سا ان کا تعارف ہے۔ مولانا حسین علی وہ بندہ ہے جس سے مولانا غلام اللہ خان نے قرآن پڑھا تھا، وہ بندہ ہے۔ اب ذرا تصور کرو، شاگرد دیکھو، شاگرد کتنا کمال کا ہے، استاد کتنے کمال کا ہے، استاد کتنے کمال کا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں برکات ہدا کون ہے؟ اللہ، یہ تو چپ کر گئے، اور کوئی کتبے لکھے ہے دکان کو تو ان برکتیں دے دے، پھر کیوں نہیں بولے دے؟ برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ، جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ قرآن دعائی دے رہا ہے، اے لوگوں برکتیں دینے والا کون ہے؟ دعا کرنے والا کون ہے؟ چیزوں میں کثرت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وتبارک اسمک، کہتے کہ تم بھی نماز میں ہو لیکن پھر باہر جاتے ہو، پھر دکان پہ کتبے لگاتے ہو، یہ لگا ہوگا تو تجارت میں برکت ہوگی نہ میرا بھائی نام۔ برکتیں دینے والا کون ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں ککھوں لکھ بنانے والا کون ہے؟ ککھ ہوئے تو لکھ چا بنتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتے میرا نبی جب زمین پہ میرے تذکرے کرتا ہے وہ بھی تو یوں کہتا ہے نا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم انا نستعین کا، سبحان اللہ، بھول گئے اللہم انا نستعین کا یہ کون سی دعا ہے؟ دعا کرو، دعا کرو، کون سی دعا ہے؟ یہ صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں، فطروں میں پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعین کا ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یکفرک۔ اللہم ایاک نعبد ولا، زور سے پڑھو، ولا نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی چلو ذرا تصورات کی دنیا میں۔ کون سی دنیا میں؟ استاد مولا فرما سے بیٹھے تصور، یہ جو میں بات تم محال سمجھو نا تو محال کا تصور کرنا بھی جائز ہے، محال کا تصور ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تصور کی دنیا میں چلو، ابھی سمجھ میں نہیں آئی نا بات تو اب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ مدینہ منورہ پیر علی ہے، حضور خلیفہ پیر علی ہے، احرام باندھے ہوئے آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ساتھ میرے پیغمبر کے، ساتھ میرے پیغمبر کے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یاروں میں گرا ہوا، یاروں میں گرا ہوا، یا یوں سمجھ لو ستاروں میں 14ویں کا چاند ہے۔ میرے نبی کے یار سارے ستارے، سبحان اللہ، سارے ستارے ہیں، ابو بکر بھی ستارہ،
بھی ستارہ, حسین بھی ستارہ, معاویہ بھی ستارہ ہے, معاویہ بھی ستارہ, شعیب بھی ستارہ, سعید بھی ستارہ, ابن ابو عبیدہ ابن جراح بھی ستارہ, عبد الرحمن ابن عوف بھی ستارہ, ابن مسعود بھی ستارہ, ابن عمر بھی ستارہ, ابن عباس بھی ستارہ. ایک نبی کا یار ستارہ ہے, آسمان رشد و ہدایت کا ستارہ ہے. یاد کر لینا, یاد کر لینا, اگر ستارے کبھی کالی بدلیوں میں آ جائیں, سمجھ رہے ہو, دیے کو, مٹی کے دیے کو تو حق نہیں ہے, وہ ستاروں کا منہ چڑھاتا ہے. پتہ نہیں تو سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیر علی پر ہیں, احرام باندھا ہوا ہے, احرام باندھا ہوا ہے, 2 رکعتیں پڑھ لی ہے, سر سے کپڑا اترا ہے, سر سے کپڑا اترا ہے, اب زبان پر ہے لبیک, پڑھتے ہیں تلبیہ لبیک, کاف کہنی ہے تم نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لک لبیک ان الحمد, تو سب پھٹ پہ چلو یار, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ, کتنا بلند کیا, کتنا بلند کیا, کتنا بلند کیا میرے پالنہار نے, کتنا بلند کیا, کتنا بلند کیا. ابھی میرا نبی آیا نہیں ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, آیا نہیں ہے, تذکرہ ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے میرے پیغمبر کا. کبھی کبھی وہ ذکر کر رہا ہے جس نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے, تعمیر کرنے کے بعد کہتا ہے ربنا, وابعث فیہم کیا رسولا, کہتے ہیں, ربنا, ایک بات کہوں, کیا دیں, نبی کو جب بھی ضرورت ہے تو نبی کہتے ہیں ربنا ربنا ربنا. معلوم ہوتا ہے نبی کس سے مانگتے ہیں, کس سے مانگتے ہیں, کس سے مانگتے ہیں. تو نبی کے ماننے والوں پر بھی ضروری ہے, ان کو بھی جب ضرورت پڑے تو کس سے مانگا, اللہ ہی سے, اللہ ہی سے, ربنا وابعث میرے پالنہارا تیرے لیے گھر چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, بابل شہر چھوڑا, وطن چھوڑا, امن چھوڑا, جائیداد چھوڑی, گھر والے چھوڑ, گھر بار چھوڑا, رشتہ دار چھوڑے, علاقہ چھوڑا, بدن مولود کو چھوڑا. تو نے کہا ہجرت کر, گھر کو چھوڑ دے, پاک کی دہلیز کو چھوڑ, میں نے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہاں جاتا ہے, میں نے کہا ذاہب الی ربی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے خیال ہے کسی کو بے ذوق جا لگتے ہو, میں نہیں بے ذوق جا لگتے. میں تو یہاں بڑی خوشی اور چاہت کے ساتھ آیا, اور وہ جو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سمجھ رہے ہو, اللہ ان کی مغفرت ہے, دل سے کہو ساری زندگی توحید کا ہوکا دیا, سبحان اللہ, رب کی وحدت کا ہوکا دیا. میں تو اس نسبت سے آیا ہوں بھائی. اللہ اکبر. ذاہب الی ربی, کبھی کہتا ہے مہاجر
الی ربی، میں اس کی طرف جا رہا ہوں. ادھر سے نکلا، شام کے اندر آیا، ادھر رہ رہا ہے. اس نے کہا اب ان کو لے لے، اس چھوٹے بچے کو لے، اس بچے کو لے، اس کی ماں کو لے، وہاں پہ چھوڑ کے آ جا. وہاں پہ میں نے چھوڑا، میں بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، واپس پلٹ پڑا، پیچھے مڑ کے دیکھا اور نہیں نظر آتے. میں نے اس کے سامنے کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذی وهب لي علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سبحان اللہ. فیصلے والوں ابراہیمی بنو، ابراہیمی بنو. ابراہیمی عقیدہ ہے ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا اللہ. ہر ایک کی دعاؤں کو ہر جگہ سے ہر حال میں ہر وقت سننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ ہی. وہ ابراہیم کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. دل بیان کرا کیوں چھوڑا؟ لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پھر تو نے کہا ان کو بھی چھوڑ. ادھر کیا تو نے کہا بیت اللہ بنا. میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لگایا، میں مزدور بن گیا، میں مستری بن گیا، تیرا گھر بنایا اور پالن ہارا. میں بھی تیرے سامنے درخواست کرتا ہوں اور درخواست بھی کیا کرنے لگا ہوں؟ تجھ سے وہ مانگنے لگا ہوں جو تیری مخلوق میں انمول ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم. میرا نبی آیا نہیں ہے. بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم کی دعاؤں میں تذکرہ ہو رہا ہے. ورفعنا اللہ کا ذکر کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کو واعظ کر رہے. او یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں ذکر ہو رہا ہے. ورفعنا اللہ کا ذکر کا. حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں ہو رہا ہے. اللہ پاک تذکرہ کر رہے ہیں، میرا رب تذکرہ کر رہا ہے میرے پیغمبر کا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول سبحان اللہ. وعظیم الشان وعظمت والا رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. تم آ جاؤ، تم میرے نبیوں اپنا سکہ چلا لو، اپنا سکہ چلا لو. تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو. تم سب کے پاس آ جائے، سب کے بعد سب کے ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور نصرت بھی کرنی ہے. نصرت وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ آمَنْتُمْ أَقْرَرْنَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَرَفَعْنَا لَكَ. انشاءاللہ باقی ملاقات باقی. میں تھکا ہارا ہوا تھا لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا آنا بڑا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول و منظور فرمائے. اللہ میرے ان بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس سیرت کا خوبصورت جلسہ کیا. دعا کرو رب ذوالجلال ہمارا آنا، آپ حضرات کا بیٹھنا، سننا سنانا اللہ قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم احفظنا من غضبك واحفظنا من غضبك وسخطك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مفلحين وفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. ہم سب کے جس کو نجات کا ذریعہ تھا. یا اللہ ہمیں فخر غرور تکبر ریاکاری تصنف ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں یا اللہ عاجزی نصیب فرما, تواضع نصیب فرما. یا اللہ خشوع اور خضوع نصیب فرما. یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جسمانی بیماروں کو بھی شفا عطا فرما, روحانی بیماروں کو بھی شفا عطا فرما. یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو بیچارے ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی خطرات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما, دہشت گردی کی لعنت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس مساجد علماء حق کی حفاظت فرما. ہر بندے کی ہر مومن مسلمان کی یا اللہ عزت آبرو چادر چار دیواری کی حفاظت فرما. ہمیں حسد بغض کینے عداوتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری زبانوں میں شائستگی پیدا فرما. ہمیں اعلیٰ اخلاق نصیب فرما. یا اللہ بد اخلاقی سے, بد زبانی سے, بد کلامی سے, ترش روی سے, تند بازی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام پر زندگی عطا فرما, کامل ایمان پر موت نصیب فرما. مرنے کے بعد ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, بخشش کا معاملہ فرما. یا اللہ مغفرت کا معاملہ فرما, درگزر کا معاملہ فرما, معافی کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين.